السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس سنن الترمذي. الحمد لله ذي الجلالة والصلاة والسلام على صاحب الرسالة الذي لا تجتمع أمته على الضلالة وعلى آله وأصحابه أولي الرشد والهداية وعلى سائر التابعين إلى يوم القيامة. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب فی فضل الصلوات الخمس. یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ پنجگانہ نماز کی فضیلت کیا ہے۔ بہت فضیلت ہے۔ یہ نماز ایمان و کفر کے درمیان خط فاصل ہے۔ الصلاة عماد الدین من ترکها فقد هدم الدین۔ روز محشر کی جاں گداز بود اولی پرششی نماز بود۔ بڑی اہمیت ہے۔ اور 5 وقت کی نماز فرض ہے مگر 50 وقت کا ثواب ملے گا۔ من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہ۔ اور یہ نماز خدائے ذوالجلال کی عبادت ہے، ایک فریضے کی ادائیگی ہے، مگر رب قدیر اس کے ذریعے سے بہت سی بے حیائیاں برائیاں ختم کر دیتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اس سے صغائر گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ حدثنا علی بن حجر حدثنا اسماعیل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابی عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن صخر دوسی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلوات الخمس والجمعہ الی الجمعہ، 5 نمازیں ہر 2 نماز کے بیچ میں جو صغائر ہوئے ہوں گے، اور جمعہ سے لے کے جمعہ تک، یہ سب ایسی ہے بعض روایتوں میں رمضان سے لے کے رمضان تک، یہ سب کفارات ہیں ان کے درمیان جتنے صغائر کیے گئے۔ تو کچھ کا کفارہ نمازوں سے ہو گیا، کچھ کا کفارہ جمعہ سے ہو گیا، کچھ کا کفارہ رمضان سے ہو گیا، اس لیے کوئی تعارض نہیں۔ یا صغائر کا کفارہ ہو گیا، پھر بقیہ سے کبائر میں تخفیف ہوگی۔ کوئی بندہ ایسا ہے کہ صغائر ہے ہی نہیں تو بھی کبائر میں تخفیف ہوگی، کبائر نہیں ہیں تو رفع درجات ہوگا، درجات بلند ہوگا۔ ہاں، کبائر وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، یا اللہ کے فضل و اس کے کرم سے۔ اسی لیے قید لگی ہوئی ہے، معلم یغشل کبائر، یغشا یرتکب، جب تک کہ گناہ کبائر کا ارتکاب نہ کرے۔ تو یہ مطلب ہے کہ صغائر کا وہ کفارہ ہے کہ اس میں کبائر داخل نہیں ہے، اور یا کفارہ صغائر ہونے کے لیے عدم ارتکاب کبائر یہ شرط ہے۔ اگر کبائر کا ارتکاب کرتا رہتا ہے تو اس کی نحوست سے صغائر بھی معاف نہیں ہوتے، تو توبہ استغفار کریں۔ اس باب میں حضرت جابر، حضرت انس، حنظلہ اسیدی سے روایت ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں ابو ہریرہ کی جو حدیث صراحتاً ابھی گزری ہے وہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت کتنی ہے۔ جماعت، امام احمد بن حنبل وغیرہ کہتے ہیں کہ فرض عین ہے،
اور ائمہ نے کہا کہ فرض کفایہ ہے، یہ بھی کہا گیا کہ سنت مؤکدہ ہے جماعت. باب ما جاء في فضل الجماعة. حدثنا حناد حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده ب27 درجة. جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت تنہا نماز پڑھنے پر 27 درجے ہیں. اتنی فضیلت ہے. بعض روایتوں میں 25 درجے ہیں، بعض روایتوں میں 24 ہیں، 23 ہیں، مختلف روایتیں. اس کی تطبیق یہ ہے، 3 طریقے سے اس کا جواب دیا گیا. ایک یہ کہ کثیر قلیل کے منافی نہیں ہے. 27 کے اندر 25 داخل ہے، 23 داخل ہے. دوسرے یہ کہ پہلے 20 کا 23 کا علم ہوا کہ اتنے درجے اس کی فضیلت ہے، پھر اللہ نے اور علم دیا اور اپنا فضل بڑھایا تو پھر بعد میں اس کی خبر دی گئی، اس لیے کوئی تعارض نہیں. تیسرے یہ کہ یہ درجات کا تفاوت مصلیوں کی کیفیات کے اعتبار سے. کچھ نمازی ایسے جو بہت خوش و خضوع سے پڑھنے والے، اتنے خوش و خضوع سے دوسرے نہیں پڑھتے تو ان کا درجہ کم ہے. امام کے فرق سے کچھ امام صالح ہیں، کچھ اصلح ہیں، ان کے اعتبار سے. جماعت کی قلت و کثرت کے اعتبار سے درجات میں قلت و کثرت ہے. مسجد سے گھر کے قرب و بعد کے اعتبار سے درجات میں قلت و کثرت ہے. یہ سب جوابات دیے گئے. اس باب میں عبداللہ ابن مسعود، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، ابو سعید خدری، ابو ہریرہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے روایت ہے. ترمذی فرماتے ہیں دفع دخل مقدر. پھر اتنے سارے لوگوں کی روایتیں جو ہیں تو ابن عمر ہی کی روایت یہاں جو ذکر کیا اس کا کیا پوزیشن ہے؟ صراحتاً ذکر کیا تو کہتے ہیں ابن عمر کی حدیث حسن صحیح. ایسی روایت حضرت نافع نے ابن عمر سے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری بھی کیا ہے کہ انه قال تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده. جمیع یعنی جماعت کی نماز تنہا شخص کے نماز پڑھنے پر 27 درجہ زیادہ ہے. عام جو روایت مصطفیٰ کریم سے ہیں وہ ہیں 25 درجے کی، انما قالوا 25، لیکن ابن عمر نے فرمایا 27 درجے. دو درجہ اور بڑھا دیا. حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله قال ان صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده ب25 جزءا. ایک شخص جماعت سے نماز پڑھتا ہے، اس کی تنہا نماز پڑھنے پر 25 حصے اس کے زیادہ ہیں ثواب. ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح. باب ما جاء فی من سمع النداء فلا یجیب. یہ بابی سلسلے میں جس نے اذان سنی اور جواب نہیں دیا، عملی جواب. اور زبان سے جواب دینے سے اہم وہ عملی جواب دینا ہے، یعنی جا کر کے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھو، یہ ہے اصل جواب. حدثنا حناد حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم نے فرمایا لقد حممت اے قصدت، میں نے یہ ارادہ کیا کہ ان آمر فتیتی فتح کی جمع ہے، اپنے جوانوں کو، خادموں کو حکم دوں کہ یجمعوا حزم الحطب، کہ سوکھی لکڑی کے گٹھر جمع کریں. حزم حزمہ کی جمع ہے، گٹھر.
پھر میں نماز کا حکم دوں، کون سی نماز؟ روایات میں مختلف آئی ہیں، جمعہ کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز۔ فتقام، اقامت کہی جائے، اور ثم وحرق علی اقوام لا یشہدون الصلاۃ، پھر وہ لوگ جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے ہیں جماعت میں، ان پر میں آگ لگا دوں، اتنی شدت آگ لگا دوں۔ بعض روایتوں میں لیکن عورتوں اور بچوں کا خیال آتا ہے، اس لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں، عورتوں کو جماعت میں جانا نہیں ضروری، بچوں کو جماعت میں نہیں جانا ہے، مردوں کو۔ یا تو یہ عمومی حکم ہے، یا تو یہ اقوام سے مراد منافقین کا معاملہ تھا، وہ عشاء کی نماز میں نہیں آتے، فجر کی نماز۔ اس لیے فرمائے گا کہ عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا یہ نفاق سے دوری پیدا کرتا ہے۔ منافقین کی یہ عادت ہے کہ عشاء اور فجر کی جماعت میں شریک نہیں ہوتے۔ اس باب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، ابو درداء، ابن عباس، معاذ ابن انس، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم سے روایت۔ ترمذی فرماتے ہیں ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے، اور بہت سے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ان حضرات نے فرمایا، من سمع النداء فلم یجب، اس نے اذان سنی اور جواب نہیں دیا عملی طور پر، پھر بعد میں نماز پڑھا یا گھر پہ پڑھ لیا، تو اس کی نماز نہیں، یعنی اس کی نماز کامل نہیں، کمال کی نفی ہے۔ بعض اہل علم نے فرمایا کہ یہ حکم تغلیظاً و تشدیداً ہے، نماز نہیں۔ جیسے کہتے ہیں تو نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، حالانکہ کیا ہے۔ یہ تغلیظاً و تشدیداً ہے۔ کسی کو رخصت نہیں ہے ترک جماعت میں، جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، قریب بواجب ہے، الا من عذر، مگر کوئی شرعی عذر ہو۔ عذر کا مطلب یہ نہیں کہ چھینک آ جائے تو جماعت چھوڑ دو، عذر شرعی ہو جس کو شریعت عذر قرار دے۔ مجاہد فرماتے ابن عباس سے پوچھا گیا اس شخص کے بارے میں جو دن میں روزے رکھتا ہے، رات میں نمازیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، قیام اللیل، صیام النہار کا معاملہ ہے، لیکن جمعہ اور جماعت میں حاضر نہیں ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ ظاہر بات ہے یہ فیصلہ کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا، اس کا مطلب ابن عباس فرما رہے ہیں، لیکن حکماً یہ مرفوع ہے، مصطفیٰ کریم سے سن کر یہ فرما۔ حدثنا بذلك حناد حدثنا المحاربی عن لیث عن مجاہد۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جماعت اور جمعہ میں حاضر نہ ہوتا ہو رغبتاً عنہا، اعراض کر کے اس سے، وہ استخفافاً لحقها، اور اس جماعت کے حق کو ہلکا سمجھتا ہے، تہاؤناً بہا، اس کے ساتھ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ، تو اس کا استخفاف سے اعراض ہلکا سمجھ کر کے، یہ تو کفر ہے، اس لیے وہ جہنمی ہے۔ اور یا لاپرواہی کے طور پر ہے تو جہنمی ہے کہ یہ ایک گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا، مگر تعذیب کے طور پر وہ کچھ وقت کے لیے وہ جائے گا۔ باب ما جاء فی الرجل یصلی وحدہ ثم یدرک الجماعہ، یہ باب اس سلسلے میں کہ ایک شخص نماز تنہا پڑھ لیا ہے، پھر اس کو جماعت ملی تو کیا کرے۔ تو ہم حنفیوں کے یہاں یہ ہے کہ جماعت ملے تو شریک ہو جائے ظہر میں، عشاء میں، اور یہ جماعت سے جو پڑھ رہا یہ نفل کی نیت سے شریک ہو، یہ نفلی نماز ہو جائے گی۔ جو اکیلے پڑھ چکا پہلے وہی فرض ہے اس کی۔ بعض لوگوں نے اس کا الٹا کہا ہے، مگر یہ قول کمزور ہے۔ لیکن فجر اور عصر میں نہیں،
کیونکہ فجر اور عصر کے بعد نفل کی ممانعت ہے، اور مغرب میں بھی نہیں، کیونکہ وتر نفل نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے بعض ائمہ نے جنہوں نے مطلقاً حکم دیا سب میں شریک ہو جائے، تو یہ اس ممانعت سے پہلے کا معاملہ ہے۔ ممانعت آئی تو آگئی، حدیث میں باقاعدہ استثناء ہے، الا الفجر والمغرب، ایسے ہی عصر اور صبح۔ ہاں، یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ ایک نماز کو ایک دن میں 2 بار نہ پڑھی جائے، منع ہے 2 بار پڑھے، 3 بار پڑھنے نہیں، بس ایک بار۔ اب یہ جماعت کی فضیلت لینے کے لیے دوبارہ شروع ہو گیا، لہذا اگر جماعت سے پڑھ چکا ہو تو دوبارہ جماعت کھڑی ہو رہی تو اس میں نہیں شریک ہوگا، کیونکہ وہ جماعت سے پڑھ چکا ہے، اگرچہ مختصر ہی جماعت سے پڑھا۔ یہ اس صورت میں صرف ہے کہ جماعت سے نہیں پڑھا تھا، تنہا پڑھا تھا، اب فضیلت جماعت اسے لینا ہے تو اس لیے بس۔ لیکن جماعت سے پڑھا ہے تو پھر ہرگز دوبارہ شریک نہ ہو، چاہے کتنی ہی بڑی جماعت ہو، کتنی ہی بڑا تقوی شعار امام ہو۔ حدثنا احمد بن منی حدثنا خشیم حدثنا یعلا بن عطاء حدثنا جابر بن یزید بن اسود عن ابیہ یزید بن الاسود قال شہدت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حجۃ الوداع میں حاضر تھا۔ مصطفیٰ کریم کے پیچھے نماز فجر ہم نے مسجد خیف میں جو مینا کے اندر ہے ہم نے ادا کی۔ جب نماز پوری ہو گئی، انحرف انصرف عنہا، حضور نماز سے جب سلام پھیر کر کے دعا کر کے جب آگے بڑھے تو دیکھا فائدہ مفاجاتیت، اچانک 2 شخصوں پر نظر پڑی، وہ قوم کے پیچھے حصے میں آئے جنہوں نے نماز نہیں ساتھ میں پڑھی تھی۔ حضور کو خبر دی گئی تو حضور نے فرمایا علیہ بہما، علیہ اس میں فعل ہے، یعنی ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ فجیع بہما، دونوں کو لایا گیا۔ ترعد فرائصہما، ان کے بدن کانپ رہے تھے ڈر کی وجہ سے۔ یہ تھا صحابہ کا عشق رسول، ڈر کے مارے، جیسے آج بلا تشبیہ آج ایک بڑے آفیسر کے سامنے کسی مجرم کو پیش کیا جاتا ہے تو اس کے حالات خراب ہوتے۔ فقال ما منعکما ان تصلیا معنا، تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ ہمارے ساتھ نماز تم پڑھے، کس بات نے روکا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے اپنی منزل میں فی رحالنا، ہم نے اپنے گھر پہ ہی نماز پڑھ لیا تھا۔ فرمایا فلا تفعلا، ایسا دوبارہ نہیں کرنا، جماعت سے نماز پڑھا کرو، یا ایسا نہ کرنا کہ اگر پڑھ لیے ہو جماعت ملے تو شریک نہ ہو، ایسا نہ کرنا۔ اذا صلیتم فی رحالکم، اگر کبھی تم اپنے گھر پہ نماز پڑھ لو پھر تم مسجد جماعت میں آؤ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، یہ نماز تمہارے لیے نافلہ ہو جائے گی۔ یہ مطلقاً حکم تھا، پہلے کسی نماز کی تخصیص نہیں دی، پھر بعد میں عصر مغرب فجر کی تخصیص ہو گئی۔ اس کے علاوہ اس باب میں حضرت محجن اور یزید ابن عامر سے روایت، ترمذی فرماتے ہیں یزید ابن اسود کی حدیث حسن صحیح ہے، اور یہی بہت سے اہل علم کا موقف ہے، یہی قول سفیان ثوری، شافعی، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ کا بھی ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں جب آدمی اکیلے نماز پڑھ لے پھر جماعت اسے ملے تو وہ جماعت سے ساری نماز کا اعادہ کرے، کسی نماز کی تخصیص نہیں۔ اور مغرب میں کیا کرے؟ جب مغرب پڑھ لیا ہو تنہا پھر جماعت پایا تو یہ حضرات فرماتے ہیں پھر مغرب کو بھی جماعت سے پڑھے، اور 3 رکعت وہ نفل نہیں ہوتی ہے تو یشفع برکعتین، 1 رکعت سے ملا کر اسے شفع کر دے، 4 کر دے۔ اور جو تنہا نماز پڑھی تھی وہی ان کے یہاں فرض ہوئی، یہی قول راجح ہے، اور جو جماعت سے پڑھ رہا بعد میں یہ نفل ہو گئی، یعنی الصلاۃ الاولی ہی المکتوبہ والثانیہ ہی النافلہ، یہی قول راجح ہے، اور اس کا
عکس جو کہا گیا وہ قول مرجوح ہے۔ بہرحال جماعت کی ایک اہمیت ہے کہ جماعت میں کچھ اللہ کے ایسے نیک بندے ہوتے ہیں کہ ان کے صدقے میں عبادت قبول ہو جاتی ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔